قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، مختار کل ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ آخری نبی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر درود و سلام کا نزول ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے دین کی اتباع سے ہم سب لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ان سب لوگوں کو ہم مخاطب کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام میں سنت کا مقام۔ ہم جو بھی ٹاپک رکھتے ہیں اس کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے بتایا ہے بدعت کی تعریف، بدعت کے سلسلے میں جو بدعتیوں کے شبہات ہیں، ان شبہات کا ہم نے ازالہ کیا، کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور بہکایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ ان شبہات کا ہم نے رد کیا تھا۔ بدعت کے ٹھیک الٹا سنت، سنت کے الٹا بدعت، بدعت کے الٹا سنت۔ تو آج ہم سنت جانیں گے۔ سنت کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا کیا مقام ہے، سنت پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ثواب ہے۔ تو آج آپ کے سامنے اسلام میں سنت کا مقام، اس تعلق سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے سنت کیا ہے۔ جیسے ہم نے بدعت کو بتایا، بدعت ڈیفائن کیا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود اور باطل ہے۔ یہ بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طریقے سے ہم آج سنت جانیں گے۔ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کی کیا تعریف ہے؟ سنت کہتے ہیں طریقت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب شریعت کی بات ہو کہ شریعت میں سنت کسے کہتے ہیں، اسلام میں سنت کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں، شرعی تعریف میں سنت کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کی تقریر اور ہر قسم کا وصف۔ کتنی چیز بتایا؟ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، ہر قسم کا قول، ہر قسم کا فعل، ہر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے 4 لفظ کو ذکر کیا، 4 الفاظ، سنت میں 4 الفاظ ہم نے ذکر کیے، داخل ہیں۔ ان 4 الفاظ کو سمجھیں۔ عربی آپ نے کچھ بتایا ہو، زبان رسالت سے کچھ حکم دیا ہو، تو اسے قولی سنت کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث نیت والی لائی ہے کہ بھائی عمل کرنے سے پہلے نیت اچھی کر لو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیا داری نہ ہو، ریا و نمود نہ ہو، یہ نہ ہو، ورنہ تو بڑے بڑے عالم بھی جہنم میں جائیں گے نیت خراب ہونے کی وجہ سے، بڑے بڑے قاری جہنم میں جائیں گے نیت خراب ہونے کی وجہ سے، مجاہدین فی سبیل اللہ جہنم میں جائیں گے نیت فاسد ہونے کی وجہ سے، بڑے بڑے سخی مالدار جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، نیت فاسد ہونے کی وجہ سے، غلط ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں گھسیٹ کر داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے نیت کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے کثرت سے یہ دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ تو یہ جو حدیث ہے قولی حدیث ہے، حدیث یہ سنت جو ہے قولی سنت، انما الاعمال بالنیات، آپ کا یہ فرمان ہے، قول زبان رسالت سے یہ بات کہی گئی ہے تو یہ قول ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا تھا میں نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ قول ہے، اس کو قولی سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر قسم کا قول، ہر قسم کا فعل، ہر قسم کی تقریر اور ہر قسم کا جو وصف ہوتا ہے اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ اور حدیث بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہم نے سمجھ لی کہ سنت سے، قول سے مراد کیا ہے۔ اب دوسری چیز فعل، فعل کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے مراد کیا ہے؟ فعل عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں کام، انگلش میں اسے ورک کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا، عبادات، اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات انجام دی،
عبادات کی جو کیفیت ہے، جو تعداد ہے، جو وقت ہے، آپ کیسے عبادت کرتے تھے، کس وقت عبادت کرتے تھے، کس مقدار میں عبادت کرتے تھے، یہ ساری کیفیت بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات اور اعمال کی جو کیفیت اور جو مقدار اور وقت بتاتے ہیں وہ جو ہے فعلی سنت ہے۔ آپ کا جس حدیث میں فعل بیان کیا گیا ہو وہ فعلی سنت ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم آپ کو مثال دیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہیں، آپ ممبر پہ چڑھ کے نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کر کے دکھایا کیوں ایسا کیا؟ تاکہ تم میری طرح نماز پڑھنا سیکھ لو، اس لیے کیا۔ تو یہ جو آپ نے عمل کر کے دکھایا اس کو کیا کہیں گے؟ فعلی سنت، فعلی کام والی سنت، فعلی سنت۔ دو چیز آپ نے سمجھ لیا، قولی سنت، فعلی سنت۔ اب آتے ہیں تقریری سنت۔ تقریری سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور اس بات کو دھیان سے سمجھیں، دین کا، ایمان کا، سنت کا، حدیث کا معاملہ ہے۔ تقریری سنت کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا یا کوئی بات کہی، ایک چیز، یا آپ کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں ذکر کیا گیا، فلاں صحابی نے ایسا کہا، فلاں صحابی نے ایسا کیا، یا تو آپ کے سامنے وہ کام کیا کسی صحابی نے، یا آپ کے سامنے، آپ کے پاس کسی صحابی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ایسا کہا اور انہوں نے ایسا کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ یا تو خاموش رہے یا آپ نے منع نہیں کیا۔ اگر نہ منع کیا یا آپ جو ہے خاموش ہو گئے تو وہ بھی ایک طرح کی سنت بن جاتی ہے۔ اس سنت کو سنت تقریری کہتے ہیں، تقریری سنت۔ سمجھ گئے؟ دیکھیے یہاں سے سمجھ کیا ملتی ہے کہ صحابہ بھی اگر اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسٹیفائی کر دیں تبھی وہ دین میں بات داخل ہو سکتی ہے۔ اب ہم پیش کرتے ہیں بات ہمارے بزرگ نے کہا، ہمارے امام نے کہا، ہمارے مولوی نے کہا۔ بتائیے یہاں صحابی کے لیے سند چاہیے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایجاد کر رہے ہیں وظیفے پہ وظیفہ، صحابی کچھ نہیں کر سکتے اپنی مرضی کے بغیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں، ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، مہر نہ لگائے منع کر دینا تم نے غلط کیا، بات ریجیکٹ ہو جائے گی، چاہے صحابی ہی نہ کیوں نہ کیا ہو۔ تو تقریری سنت سے کیا مراد ہوا؟ تقریری سنت سے وہ جو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کچھ کہے ہوں یا کچھ کر کے دکھائے ہوں، یا آپ کی موجودگی میں کسی صحابی کے بارے میں نقل کیا گیا کہ فلاں نے کچھ کہا یا کیا، تو آپ کیا کیے؟ خاموش ہو گئے یا منع نہیں کیا۔ یہ دونوں کیفیت، چاہے خاموش ہو گئے یا آپ نے منع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ دین میں داخل ہو گیا، وہ کام، وہ بات دین میں آ گئی، وہ بھی ایک طرح سے سنت کی حیثیت اس کو مل گئی، اور اس کو تقریری سنت کہتے ہیں۔ اب آپ کو اس کی ہم مثال دیتے ہیں اور مثال کے ذریعے اس بات کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کا مطلب کیا ہے کہ شیخ البانی نے ابن ماجہ کی ضعیف حدیث کو ایک سائڈ میں کر دیا، ایک بک میں جمع کر دیا، اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث کو ایک بک میں جمع کر دیا۔ جس میں صحیح حدیث کو جمع کیا اس کا نام صحیح ابن ماجہ، جس میں ضعیف حدیث کو جمع کیا اس کا نام ضعیف ابن ماجہ۔ ویسے کتاب ہے ایک ہی، اس کتاب کا نام سنن ابن ماجہ، کتاب ایک ہے، لیکن شیخ البانی نے کیا کیا اپنی تحقیق سے، کیونکہ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ جاننا ضروری ہے، تو شیخ البانی جو ہے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے حدیث پر کام کیا اور ابن ماجہ کی حدیث کو، بلکہ جو ہے حدیث کے اس فن میں جو ہے اس طرح کا بہت سارا کام کر کے وہ ہمارے لیے وراثت چھوڑ کے گئے۔ تو صحیح ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 954 نمبر کی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، فجر کی نماز کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے، نماز ختم ہو گئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ یا آپ نے سوال کیا کہ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے،
2 ही रकात पढ़ लिया, बस मामला ख़त्म, ये कौन सी नमाज तुमने पढ़ी है? तो वो कहते हैं कि फ़जर से जो पहले वाली सुन्नत है वो सुन्नत मैं नहीं पढ़ सका था, वही सुन्नत अभी अदा किया हूँ। हदीस के अल्फाज है इब्न माजा के, फ़सकतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी बयान करते, जो रावी ये हदीस ज़िक्र कर रहे हैं वही रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ज़िक्र कर रहे हैं। आपने वो कैफियत देखी, सवाल हुआ, सवाल का जवाब साहबी ने दिया, रावी बयान करते हैं फसक। और वो हदीस बुखारी में भी है, नहीं पढ़ेंगे, एक हदीस ऑलरेडी मौजूद है, सहाबी उस हदीस के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस उस अमल पे खामोशी इख्तियार करते हैं, दीन में दलील बन गई। इस हदीस से कई पहलू निकलते हैं, कई बातें सामने आती। सबसे बड़ी एक बात ये सामने आती है कि फ़जर की नमाज, जमात वाली नमाज, फ़र्ज़ नमाज शुरू हो गई है तो पीछे रह जाने वाला जो अभी आ रहा है, नमाज शुरू हो गई है, सुन्नत नहीं पढ़ सका है और उस वक्त मस्जिद में आ रहा है जब फ़जर की जमात शुरू हो चुकी है, फ़र्ज़ नमाज जारी है, तो उस आदमी के लिए ज़रूरी है, लाजिम है जमात में शरीक हो जाए। क्यों शरीक हो जाए? हमारे लिए सुन्नत ये है, हदीस ये है, दीन का मसला ये है, आपने हमें यही सिखाया है, यही बताया है, सहाबी ने ऐसा किया। सहाबी अगर चाहते हमारी तरह अमल करते जैसे आज के लोग अमल कर रहे हैं, जा रही है फ़र्ज़, जा रही है ज़रूरी चीज़, जा रही है जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को छोड़ बैठते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, सुन्नत में लगे रहते हैं। फ़जर की नमाज ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए, रिकत ख़त्म हो जाए, कोई परवाह नहीं, फ़र्ज़ चीज़ की परवाह नहीं, उस वक्त सुन्नत की परवाह कर रहे होते हैं। यहाँ पर किस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है? सुन्नत को, दीन को, या अपने इमाम, अपने मौलवी को फॉलो किया जा रहा है? दीन नहीं फॉलो किया जा रहा है। दीन तो ये बता रहा है कि फ़र्ज़ जो ज़रूरी है उसमें हमें दाखिल होना है। तो यहाँ से इस हदीस से एक दलील ये मिल रही है कि फ़जर की नमाज अगर शुरू हो गई है और कोई आदमी मस्जिद में उस वक्त आ रहा है तो सुन्नत नहीं पढ़ना है, जमात में शरीक हो जाना है। ये दीन हमें बताता है। दीन अपनी मर्ज़ी का नाम नहीं है। सुन्नत अभी आपको बता रहे हैं, सुन्नत उसका अंजाम क्या, कितना भयानक होता है अपनी मर्ज़ी से चल। फ़जर की जमात शुरू हो रही है, पीछे से बाद में आने वाला आदमी जमात में शरीक होगा और जब फ़जर की नमाज पढ़ ले उसके बाद वो सुन्नत पढ़ सकता है, लेकिन उस वक्त जमात छोड़कर सुन्नत नहीं पढ़ेगा, यह सुन्नत की मुखालफत है। और इस हदीस में हमें यह भी दलील मिल रही है कि यह हदीस सुन्नत तकरीरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं अमल किया, एक सहाबी अमल कर रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहकर इस तरीक़े को, इस अमल पर मुहर लगाकर इसको सुन्नत आपने करार दे दिया। तो ये तीसरी चीज़ हमने ज़िक्र कर दी। हदीस में 4 पॉइंट बताया, कौल, फ़ेल, तकरीर, वस्फ़। अब आपके सामने हम चौथी चीज़ ज़िक्र कर रहे हैं, वस्फ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ किसे कहते हैं? वस्फ़ से मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल। इमाम तिरमिज़ी ने एक किताब लिखी शमाइल तिरमिज़ी के नाम से, शमाइल नबवी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ उसमें बयान किए गए। औसाफ़ 2 किस्म के हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़। एक औसाफ़ है बदनी, तख़लीक़ी औसाफ़, और एक औसाफ़ है अखलाक से मुताल्लिक़, आदात और अतवार से मुताल्लिक़। ये 2 चीज़ें, एक है आदात और अतवार और एक है जिस्मानी खिलकत और बनावट। इसमें दोनों चीज़ें दाखिल हैं और 2 बातें दाखिल हैं, नबूवत से पहले के औसाफ, नबूवत से बाद के औसाफ। ये सब सुन्नत में दाखिल है। नबूवत से पहले आदात और आपके जिस्मानी औसाफ। आदात में जैसे आपका बोलना, आपका चलना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका गुफ्तगू करना, आपके अखलाक, अतवार, जितने ये सब इसके अंदर दाखिल होंगे। और बदनी वस्फ़ में, जिस्मानी वस्फ़ में आपका बाल कैसा था, आपकी आँखें कैसी थीं, आपके रुखसार कैसे थे, आपके होंठ कैसे थे, आपका हाथ कैसा था, आपका पैर कैसा था, आपका सीना कैसा था, आपकी दाढ़ी कैसी थी, आपके बाल कैसे थे, कान कैसे थे। तो जो जिस्मानी साख्त है
اس کو ہم تو یہ دو چیزیں اس کے اندر وصف میں داخل ہیں، ایک تو عادات اور اخلاق اور ایک آپ کی جسمانی حیات اور کیفیت، وصف میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں۔ اور پھر یہ دونوں چیزیں جو نبوت سے پہلے کی ہوں اور نبوت کی بعد کی ہوں، ساری چیزیں داخل ہیں۔ نبوت سے پہلے آپ کے عادات کیسے تھے، نبوت کے بعد آپ کے کیسے عادات تھے، نبوت سے پہلے جو آپ کے بارے میں مبارک، آپ کی آنکھیں فلاں، نبوت کے بعد تو وصف میں نبوت سے پہلے کی چیزیں اور نبوت کے بعد کی چیزیں، ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہر قسم کا قول، فعل، تقریر اور وصف نبی کی طرف منسوب کی حیثیت رکھتی ہے، کیا درجہ رکھتی ہے، آپ کے سامنے ہم قرآن اور حدیث سے بیان کریں گے۔ دین قائم ہے قرآن اور حدیث، دین میں دو ہی چیز ہے، ہمارا ماخذ جہاں سے دین لیں گے وہ کون سی جگہ ہے؟ قرآن اور حدیث۔ دین لینا ہے کہاں سے؟ جائیں گے ہم کتاب اللہ کی طرف، جائیں گے ہم حدیث رسول کی طرف۔ دین انہی دونوں چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، کتاب اللہ پر اور سنت رسول، یہی دونوں چیزیں۔ کو آرڈر دیا پانی لاؤ، بیٹا کیا کرے گا؟ اسی لمحہ، اسی ٹائم، اسی وقت جس وقت باپ آرڈر دے رہا ہے اسی ٹائم جائے گا، پانی لا کر باپ کی خدمت میں حاضر کر دے گا۔ تو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں نہیں اب مولوی کیا کہتے ہیں دیکھتے لیتے ہیں، غور کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس رسول کی کوئی سنت آتی، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل آتی، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، کیا کرتے؟ سوچتے، غور کرتے؟ نہیں، پٹاک سے اس پر عمل کرتے۔ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی شراب حرام، کوئی نہیں پیے گا، کیا ہوا؟ سوچنے لگے۔ ہمارے یہاں تو سوچتے ہیں، ہم ابھی بیان دیں سگریٹ نہیں پینا حرام ہے، ٹھیک ہے مولانا چھوڑنے کی کوشش کریں گے، لت پڑی ہوئی ہے دیکھیں گے، مولانا ٹھیک ہے بہت مشکل ہے، چھوٹنے کا تو نہیں ہے لیکن کوشش کریں گے۔ یہ کوشش کا مطلب ہے ہی نہیں، آپ کو معلوم ہو گیا نشاور چیز حرام ہے تو حرام ہے، اسی ٹائم جیسے صحابہ کے پاس کوئی حکم آیا اللہ چھوڑ دیا، کہیں نہیں اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ یہی آرڈر ہے، یہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ حکم ہوا اطاعت کا تو اس سے ذرہ برابر بھی اعراض نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اللہ ہمارے اوپر اس وقت رحم کرتا ہے جب اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول کی بات مانتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، یعنی جن کی بات مانی جائے گی سند کے طور پر، دلیل کے طور پر قرآن بتاتا ہے کہ صرف وہ اللہ کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم فلاں کی بات مانو، فلاں کی بات مانو، فلاں کی بات کو دین مان لو، نہیں۔ یہ سارے فرقے، سارے مذاہب، یہ سب نٹنکی، تفرقہ بازی سب ختم ہو جائے گی۔ سمجھ لے قرآن کیا کہتا ہے۔ اور ابھی آپ کو میں امام احمد بن حنبل کی بات بتاؤں گا، بہت تعجب ہوگا۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، بہت عظیم آیت ہے۔ اس آیت سے بہت ساری نصیحت ہمارے سامنے آتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، میری سنت پر عمل کرو۔ فتبعونی، یہ قید لگائی گئی، میری اتباع کرو اور کسی کی بات نہ مانو۔ یہ سند اور دلیل ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول کے علاوہ کچھ ہے نہیں، کوئی بابا، کوئی امام نہیں، امام عالم ہے، مبلغ ہے، بڑے سے بڑا دین کا امام مبلغ ہے، تبلیغ پہنچائے۔ دین بنانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم ہو جائے تو کچھ بھی کہہ دے دین ہے، نہیں۔ بڑا عالم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بڑا کیا ہے، رتبہ بڑا کیا ہے، ان کو اجر زیادہ کرنے لگے گا، اللہ کی نظر میں وہ محبوب بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں آتا ہے، یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہودی عیسائی ایسا کہتے تھے، ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔
اچھا عیسائی لوگ تو کچھ اور بھی حد سے آگے بڑھتے تھے، وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تو ہم سے اور بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تک پہنچا دیا، مریم علیہ السلام کو ہم نے اللہ تک پہنچا دیا، ان کو زیادہ مقام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا نا، تمہارے اپنی مرضی سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رضا پانا ہو تو محمد کو اپنا آخری پیغمبر مانو، ان کی بات مانو، ان کی بات پر عمل کرو۔ یہ یہودیوں کو بھی حکم ہے، یہ عیسائیوں کو بھی حکم ہے، تم اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو تو محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کوئی بھی عمل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے۔ تو اللہ کی رضا ہی اس میں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ محمد کی اتباع کے بغیر، جیسے عیسائیوں کا دعویٰ باطل، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارا دعویٰ باطل ہے، تم یہ سمجھتے ہو اللہ سے بہت محبت کرتے ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتا، نہیں، یہ محبت اس وقت سچی محبت ہوگی، محبت کا اللہ معیار دے رہا ہے کہ ہم نے آخری پیغمبر نازل کر دیا، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو تم اللہ کی نظر میں محبوب بن سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ معیار محبت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اللہ سے اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، اتباع محمد کرنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر کیا کرتے؟ آپ کی طرح عمل کرتے تھے۔ نبی سے محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں، نبی کے طریقے پر عمل کریں۔ کوئی صرف یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کا بڑا عاشق ہوں، نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، نبی سے دنیا کے تمام فرقوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن سنت پر عمل نہیں ہے تو جھوٹا دعویٰ ہے، باطل ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے۔ وہ دعوے میں اس وقت سچا ہوگا جب وہ سنت پر عمل کرے گا، یہ سنت کا مقام۔ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے آیت بتاتی ہے کہ معیار اللہ کی رضا پانے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے، رسول کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، ورنہ تمہارا دعویٰ محبت الہی کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، غلط دعویٰ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کی سیرت، اپنے اسلاف کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کی رضا پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے، سنت پر عمل کرتے اور آپ کی سنت کو گلے سے لگاتے۔ قرآن کی ایک اور آیت سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کو میں متعدد بار پڑھا، اور سمجھیں، غور کریں، میں نے قرآن کو متعدد مرتبہ پڑھا تو قرآن میں ہم نے معلوم کیا کہ تقریباً 33 جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی جگہ پہ؟ 33 جگہ پر۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے، اور کسی کی 33 مرتبہ آگے اتنا بتایا جائے آپ کو کہ رسول کی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، بتاؤ ایک جگہ بھی کہیں بتاؤ کہ ہمیں جو ہے کسی پیر کو ماننا ہے، فقیر کو ماننا ہے، کسی امام کو ماننا ہے، کسی عالم کی بات پر ماننا، ایک جگہ بھی بتاؤ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 33 مقامات پر مجھے پتہ چلا اللہ نے اپنے اور پڑھتے جو بھی میں نے پڑھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اب اللہ کتنا ڈرائے گا ہم کو؟ اللہ کہہ رہا ہے ڈرنا چاہیے جو رسول کی سنت کو نہیں مانتے، رسول کے امر کی، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو خوف کھانا چاہیے۔ کس بات کا؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی آفت اور فتنہ لاحق ہو جائے، یا ان کو کوئی عذاب پکڑ لے، دردناک عذاب پکڑ لے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے پتہ نہیں کب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کب کون عذاب آ جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے نصیحت کے طور پہ
وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے وہ واقعہ، یہ مشاہدے کی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے اور سورہ اعراف اور دیگر سورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن، انڈیا والے ہفتہ تو نہیں سمجھتے ہوں گے، سنیچر، سیٹرڈے، ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلی مارنے سے منع کیا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ حیلہ اور بہانہ کرتے تھے۔ تو مسلمان میں بھی بہت سے لوگ حیلہ بہانہ کر کے دین پر عمل کرتے ہیں، ان کو معاونی ہے، تنبیہ ہے، صحیح دلیل کو نہ مان کر کے حیلہ بہانہ کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، تعویل کر کے اپنی مرضی پر چلتے ہیں، دین گڑھتے ہیں، وہ حیلہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے حیلہ کیا، ہفتہ کے دن اللہ نے مچھلی مارنے سے منع کیا، وہ حیلہ اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی وجہ سے ہفتے کے دن مچھلی جو ہے اور بھیجتا، جاؤ دکھاؤ، نظارہ دکھاؤ، ذرا ان کے عقل کا امتحان لو، ان کی آزمائش کرو، ان کو تڑپاؤ، اپنی صورت، اپنی شکل دکھا کر کے بنی اسرائیل کو تڑپاؤ، ذرا دیکھتے ہیں اس کا ایمان کتنا بچتا ہے اور یا فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ حیلہ اختیار کیا، ہفتے کے دن یہ لوگ کٹیا لگاتے، جال لگاتے، گڑھے کھودتے، مچھلی کو وہاں پھنسا لیتے، اتوار کو جا کر کے مچھلی پکڑ کے لے آتے۔ یہ مچھلی کھانے کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ مچھلی کھانا کوئی جرم ہے؟ سگریٹ پینا جرم ہے، غلط چیز کھانا جرم ہے، یہاں تو مچھلی کھا رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ اصل اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ کا حکم، نبی کا حکم، یہ اصل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی کا حکم ٹھکرا دینا، اللہ کا حکم ٹھکرا دینا، یہ عذاب الہی کا باعث ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم مانا لیکن حیلہ اختیار کیا، ایک راستہ بنایا مچھلی کھانے کا۔ سیٹرڈے کو گڈھا کھود دیا، جال لگا لیا، مچھلی کو پھنسا دیا، اتوار کو پکڑ کے لایا اور مزے سے مچھلی کھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس کے واقعے کو، سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرنے والے تھے، سیٹرڈے کو حد سے تجاوز کر جاتے تھے، تو ہم نے بھی ان سے کہہ دیا، فَقُلْنَا لَهُمْ کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے بھی ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اللہ نے عذاب بھیجا ہے، ان کی قوم کو بندر بنا دیا، ذلیل قسم کا بندر۔ علماء نے لکھا کہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ حقیقی معنی میں اس قوم کو بندر بنا دیا، بلکہ سورہ اعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ نوجوان کو، جوان آدمیوں کو بندر بنا دیا اور بڑے عمر والوں کو سور بنا دیا، اور جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قوم ٹکتی نہیں ہے، وہ نسل چلتی نہیں ہے۔ وہ بندروں والی قوم جس پر عذاب آیا، وہ خنزیر والی جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، 3 دن سے زیادہ وہ قوم نہیں ٹکتی ہے، فنا ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، معمولی ایک اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم حکم کا حکم مانتے بھی نہیں، پلس دین میں اپنی طرف سے دین لا رہے ہیں، بدعات ایجاد کر رہے ہیں، خرافات ایجاد کر رہے ہیں، دڑلے سے قسم کھا کھا کر کے، یہی دین ہے۔ آج ایک ویڈیو سن رہا تھا، احمد نقشبندی حیدرآباد سائڈ کا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، دربار پہ جانا، بزرگوں کے قدم چومنا، چادر چڑھانا، اللہ کی قسم یہی دین ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا۔ اللہ کیسے عذاب نہیں بھیجے گا؟ مسلمانوں کو تباہ کیسے ہی نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں تباہ کرے گا؟ ایسی ایسی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، یعنی جھوٹی بات کر رہے ہیں، دین میں بدعات ایجاد کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہی دین ہے۔ اللہ دیکھیں بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا، وہ نسل نہیں چلی، ختم ہو گئی، معمولی اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ 3 قسم کے گروہ تھے وہاں پر، ایک تو وہ جو حیلہ سے مچھلی پکڑتے تھے، ایک وہ تھے
جو کہتے تھے اس لپڑے میں نہیں پڑنا ہے، منع نہیں کرتے تھے، وہ خود بچتے تھے، نہیں مارتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان کو بھی سور بندر بنایا ہے جو منع بھی نہیں کرتے تھے، رکتے تو تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے. ہمیں منع کرنا ہے. بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں نا، کرنے دو، کوئی غلط کر رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے، اپنے کو اپنا عمل کر لو، ہو گیا. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، دوسروں کو چھوڑ دو. نہیں، ذمہ داری آپ کی. رسول نے حکم دیا ہے کوئی منکر دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان سے منع کرو. زبان کا استعمال نہیں کر حصہ ہے. ایمان میں اتنا کمزور ہمیں نہیں ہونا کہ نیچے پائدان پہ جانا ہے. جب دنیا میں طاقتور بنتے، کوئی گالی دے دے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، کوئی ہمارے چہرے پہ تھوک دے برداشت نہیں کرتے ہیں، کوئی دین کا تیا پانچا کرے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ دین کے نام پر نیا دین لائے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اتنی غیرت ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کم سے کم زبان سے بھی نصیحت کر سکیں، زبان سے بھی سمجھا سکیں. چلے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اتنی قوت نہیں ہے، لیکن زبان سے بھی نصیحت نہ کر سکے، ایسا ایمان نہ ہو تو کس کام کا ایمان ہے؟ صرف دنیا کے لیے ہمارے پاس غیرت اور حمیت ہے، دین کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم میں سے اس فرقے کو بھی تباہ کیا، برباد کیا، اس پر بھی عذاب بھیجا. جو مچھلی ہیلے سے مارتے تھے اس کو بھی تباہ اور برباد کیا. جو منع نہیں کرتے تھے وہ مومنین بچ گئے جو لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، روکتے بھی خود تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے. ایسا مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کے حکم کی بات مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی بات مانو. جو منع کرتے تھے اور خود بھی رکتے تھے اللہ نے اس کو بچایا ہے. اس واقعے میں عبرت ہے، نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے. جو اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، نبی کی سنت کو ٹھکراتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، آفت آ سکتی ہے، عذاب بھی آ سکتا ہے اور آیا ہے. اس شکل میں عذاب آیا ہے کہ وہ نسل ہی تباہ ہو گئی، نسل چلی بھی نہیں. یہاں تک آتا ہے کہ وہ جو بندر بنے، سور بنے، شکلوں سے پہچانے جا رہے تھے یہ فلاں آدمی ہے، لیکن نسلاً وہ بندر تھے، سور تھے. کتنا بڑا عذاب تھا اللہ کا. اللہ بچائے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق دے، سنت پر چلنے کی توفیق دے. تو ابھی آپ نے قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے سنت کا مقام معلوم کیا کہ سنت پر ہی عمل کرنا ہے، اس کے برخلاف کرنے سے عذاب ملتا ہے، مصیبت آتی ہے. اب حدیث سے ہم سمجھتے ہیں، کچھ حدیثیں پڑھ کے جو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک حدیث جو پچھلے ہفتہ بھی میں نے بیان کیا، بخاری کی حدیث ہے 5063 نمبر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے 3 صحابہ کرام نبی کی بیویوں کے پاس آتے، ازواج مطہرات کے پاس، اور بڑے بڑے عظیم صحابی تھے، جلیل القدر صحابی، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عثمان بن مظعون، عظیم صحابی. اور جب نبی کے عبادتوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ نبی، اللہ نے گناہ سارے معاف کر دیے اگلے پچھلے، ہم تو کچھ عمل نہیں کرتے، ہمارا عمل تو نبی کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، چلو آج سے ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ عبادت کریں گے. چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں میں علی طول ہمیشہ رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. ایک صحابی کہتے ہیں میں شادی کروں گا نہیں، صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا علم ہوا، آپ نے کیا کہا؟ الفاظ سنیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رغب عن سنتی، میری سنت سے جو اعراض کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ حدیث بتاتی ہے نبی کی سنت کا کیا مقام ہے، سنت کا کیا درجہ ہے. جو سنت پر نہ آئے، اتنے بڑے بڑے صحابی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. جب صحابی کو یہ تنبیہ کی جا سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن سے رضامندی کا اظہار کر دیا اللہ، ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم ان سے خوش ہو گئے، ان کے عملوں سے راضی ہو گئے، ایسے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، روک رہے ہیں. تو ہم نہیں روکیں گے، ہم نہیں منع کریں گے. بدعت پر عمل کرے، بدعت ایجاد کرے، بدعت پر ڈھیٹھائی سے عمل کرے، ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہماری غیرت نہیں جاگے گی، دین کے لیے ہم بیدار نہیں ہوں گے. آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دینا کہ تمہارے سامنے منکر کیا جاتا تھا، بدعت پر لوگ عمل کرتے تھے، برائی کرتے تھے، غلط چیز کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، تم کو معلوم تھا، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تمہارے سامنے بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں تھا، اس کا قصہ تم نے نہیں پڑھا تھا، وہ قصہ ہم نے قرآن میں کیوں بیان کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں ہلاک شدہ قوموں کا قصہ کیوں بیان کیا ہے؟
نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تم نے کیوں نہیں نصیحت حاصل کی؟ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نبی کے طریقے پر نہیں رہتا. اسی طریقے سے ایک حدیث جو موطا میں ہے اور مستدرک میں ہے، شیخ البانی نے مشکات میں اس حدیث کو حسن قرار دیا، صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ترکت فیکم امرین، میں نے تم لوگوں کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں. دو چیزیں، ہم پتہ نہیں کتنی چیزیں دین میں داخل کرتے ہیں. نبی بتا رہے ہیں دو، اللہ بتا رہے ہیں دو کو فالو کرو. نبی بتا رہے ہیں دو ہی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم دین میں پتہ نہیں کتنی چیزیں داخل کرتے ہیں. نبی بتا رہے ہیں ترکت فیکم امرین، ہم نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں. کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت. سمجھیں سنت کیا ہے، سنت کا کیا مقام ہے. نبی اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی سنت اپنی حدیث چھوڑ کے جا رہے ہیں. تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے ہوئے رہو گے. اور اگر تمہارے درمیان گمراہی موجود ہے، تم گمراہ اگر نظر آتے ہو تو سمجھ لو تم سنت پر نہیں ہو، تم بدعت پر ہو، دین کو تم نے چھوڑ رکھا ہے. تو آپ نے بتا دیا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. تو آج بھی اگر مسلمانوں کو کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے، ترقی چاہیے، اسلام کی بلندی چاہیے، پھر سے پرانے زمانے کی طرح اسلام اور مسلمانوں کا غلغلہ اور اسی طریقے سے عظمت چاہیے، تو اللہ کی کتاب پر اور سنت رسول پر آنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، سنت رسول سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تباہ کرے گا ہمیں. اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا، طرح طرح کی مصیبتیں بھیجے گا، طرح طرح کی آزمائشیں بھیجے گا. تو اس حدیث سے بھی ہمیں سنت کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ سنت کا مقام کیا ہے اور سنت کا درجہ کیا ہے. ہم چند مثالیں دی ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. ان دونوں چیزوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ سنت کا مقام کیا ہے، سنت کا درجہ کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ سنت کے مطابق اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو ایک تو اللہ کی رضا بھی نہیں ملتی ہے اور عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو عمل تم سنت سے ہٹ کر کرتے ہو وہ عمل مقبول نہیں ہے. لازم عمل کی مقبولیت کے لیے نبی کی سنت کا ہونا ضروری ہے. چلیے پہلے قرآن دیکھتے ہیں پھر حدیث دیکھتے ہیں، کیونکہ یہی دو چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں. دین انہی دونوں چیزوں پر قائم ہے، قرآن اور حدیث. چلیے ایک دلیل قرآن سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں جن کی پیروی کا حکم آیا ہے، اسی نام سے ایک سورت ہے سورہ محمد، 33 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. یہ خطاب ہم سے ہو رہا ہے، ایمان والوں سے. اگر آپ ایمان والے ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل نہ کرے وہ اپنے عملوں کو ضائع کر رہے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عادت میں ہو، نبی کی حدیث میں ہو، وہی کام کیا جائے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، ورنہ وہ کام مردود ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. تو قرآن سے بھی ہمیں معلوم ہوا، حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو کام اللہ اور اس کی سنت کے رسول حاصل کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سنت رسول سے کوئی بات واضح ہو جائے، جب سنت رسول سے کوئی بات واضح ہو جائے تو اس سنت کو کسی انسان کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات علامہ ابن القیم نے الروح میں ذکر کیا، 264 نمبر صفحہ پہ. کیسے چھوڑیں گے؟ بڑے امام صاحب ہیں، رسول کی بات ہی کو لیں گے. اس کو ہم مثال سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت گمراہی اور ضلالت ہے. کل کس کو کہتے ہیں؟ ہر. جب ہم کہیں کلو طالب جی ہے نا، تو آپ میں سے کہیں گے وہ ہمارے بھائی عابد صاحب ہیں، دوسرے نہیں، مولانا ہم کو نہیں بلا رہے ہیں، مولانا دوسرے کو بلا رہے ہیں، عبدالغفور صاحب کو بلا رہے ہیں، فلاں. کلو طالب جی ہے نا،
کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہر آدمی، ہر بندہ یہاں آئے گا، ہر، تو کل کا مطلب ہی ہوتا ہر، کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے۔ اب اگر کوئی مولوی ہمیں یہ کہے کہ کچھ بدعت اچھی ہوتی ہے، کچھ بدعت خراب ہوتی ہے، ہم جو حلوے والی بدعت کرتے ہیں، ہم جو چادر چڑھاتے ہیں اچھی بدعت ہے، تو رسول نے جو منع کیا ہے وہ دوسری بدعت ہے، وہ والی ہم نہیں کرتے، ہم اچھی والی بدعت کرتے ہیں۔ ہم آپ سے کہیں گے کہ بھائی گندگی گندگی ہوتی ہے، گندگی گندگی ہو سکتی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹی گندگی ہے، بڑی گندگی ہے، پیشاب کو چھوٹی گندگی کہیں گے، پخانے کو بڑی گندگی کہیں گے، لیکن ہے تو گندگی۔ بدعت میں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ چھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے حلال قسم کا فتویٰ تلاش کرتے ہیں کیسے حلال کیا جائے، تو اسی طریقے سے بدعت کو یہ حلال کرتے ہیں کہ کیسے اپنے عملوں کو سیدھا کیا جائے، تو بدعت کی تقسیم کرتے ہیں کہ کچھ بدعت اچھی ہوتی ہے، کچھ بری ہوتی۔ ہم کہتے ہیں گندگی بھی کوئی اچھی ہوتی ہے کیا؟ کوئی گندگی اچھی ہوگی کہ فلاں پخانہ جو ہے بہت اچھا ہے، فلاں انسان کا پخانہ بہت اچھا ہے، فلاں کا پیشاب جو ہے بہت اچھا ہے، خوشبودار؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بدبو بدبو ہے، نجاست نجاست ہے، غلط غلط ہے، برائی برائی ہے، اس میں اچھائی کدھر سے آ سکتی ہے؟ کی بدعت گمراہی ہے۔ اب کسی کی بات کو نہیں لیں گے، چاہے لاکھ مولوی قسم کھائے، لاکھ مولوی قرآن پر ہاتھ رکھے، لاکھ مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کرے، لاکھ دلیلیں دے، ان کی ساری باتیں بیکار ہیں، غلط ہوں گی۔ یہ مثال دیا سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم مثال دیتے ہیں، جب ایک بات سنت سے واضح ہو رہی، امام شافعی کی بات سمجھ رہے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ امام شافعی بڑے امام تھے، ان کی اس بات کو ہم مثال سے وضاحت کے ساتھ بتانا چاہ رہے کہ جو بات سنت سے واضح ہو جائے وہاں کسی کو نہیں دیکھنا، کتنا بڑا علامہ ہو، امام ہو، مفتی ہو، معلم ہو، مفسر، جو چیز سنت میں ہے وہی مانیں گے، دوسری بات نہیں دیکھیں گے۔ تو نبی نے فرما دیا کہ اگر سجدہ کسی کے لیے حکم دیتا سجدہ کرنے کا، تو عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب کوئی آدمی مزار پہ سجدہ کرے، قبر پہ سجدہ کرے، بابا کے پیر کا سجدہ کرے، کسی قبہ پہ سجدہ کرے، کسی جگہ پہ جا کے سجدہ کرے، کسی درگاہ پہ سجدہ کرے، کسی شجر کے پاس سجدہ کرے، کسی حجر کے پاس سجدہ کرے، کسی ولی، کسی پیر، کسی امام، کسی مرشد کے پاس جا کر سجدہ، سب غلط۔ سنت سے چیز واضح ہو گئی، اب ہم وہاں پر دوسری چیز نہیں دیکھیں گے، اس کے برخلاف اگر کوئی چیز ہے وہ غلط ہے، ہم سنت کو اختیار کریں گے۔ یہ ہے امام شافعی کی اس بات کا مطلب۔ تو اب ہمیں حدیث سے، قرآن سے سنت پر عمل کرنے کی بات معلوم ہوئی کہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ کو جو ہے اس کا ایک بدلہ بتا دیتے ہیں، ثواب کیا ملتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے۔ سنت ہم نے جان لیا، سنت کا مقام ہم نے سمجھ لیا، سنت پر اگر نہیں عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سنت پر اگر عمل کرتے ہیں، بہت سارے فوائد نہیں بتائیں گے، ایک فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کا ایک بڑا نقصان جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آپ سے ذکر کروں گا۔ اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو فائدے تو کچھ آگے بھی آئے ہیں، بیان بھی کیا میں نے۔ ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سنت پر عمل کرتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ آپ کو کیا لگے گا، اور اگر آپ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سب سے بڑا نقصان کیا ہے، وہ تو آپ پہلے بھی نقصان بھی سمجھ لیے ہیں، عذاب بھی آ سکتا ہے، آ جاتا ہے۔ اب ہم سب سے بڑا فائدہ بتاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 7280 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کل امتی يدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں سے بنائے۔ لیکن دعا یہ کب قبول ہوگی؟ جب ہم سنت پر عمل کریں گے۔ سنت کا مقام تو سمجھ رہے ہیں، سنت پر عمل کریں گے تو یہ دعا قبول ہوگی، عمل نہیں کریں گے دعا کرنے سے نہیں ملے گا۔ عمل کریں گے ساتھ ساتھ دعا کریں گے تو یہ دعا قبول ہوگی، عمل نہیں کریں گے تو یہ دعا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔
تو آپ کا فرمان کیا ہے؟ پیارے حبیب کا فرمان کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی، ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر مومن جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، وہی کل بدعۃ ضلالہ ہے نا، وہی کل یہاں پر بھی ہے، لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لگا رہے ہیں، اسی لیکن میں بات پھنستی ہے، اور اسی لیکن میں اتنی بات پھنستی ہے کہ جہنم ہی میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے، ہے نا۔ یہاں تو کل اللہ کے نبی نے بتا دیا، لیکن جو آگے بتا رہے ہیں، جو طریقہ بتا رہے ہیں، جو اس کل میں سے بہت کل نکل جاتے ہیں، اس کل میں سے بہت کچھ نکل جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں، سورہ عصر میں بیان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، تو سارے انسان کو اللہ نے ایک طرف بتا دیا، پھر کچھ انسان، بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کل میں سے بہت کل کو نکال دے، بہت آدمی کو نکال دے۔ دیکھیں صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ میری امت میں سے ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، بھلا آپ کا کس نے انکار کیا؟ ارے آپ کا نام لینے والے، آپ کا مالا جپنے والے، یہ تو جلوس نکالتے ہیں، نعرے پہ نعرے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی جھنڈی نکالتے ہیں، سب سے زیادہ اچھل کود تو وہی کرتے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ جو ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی نبی کے نام پر اتنا زیادہ ہنگامہ کرتا ہوگا، اتنا جو ہے اچھلتا کودتا ہوگا۔ پھر آپ کا آپ نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جو آپ کا انکار کر رہے ہیں؟ ذرا پہچان بتا دیں، علامت بتا دیں، تاکہ ہم دیکھ لیں، سمجھ لیں، پرکھ لیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ، آپ نے علامت بتا دی، من اطاعنی مطلب میری سنت پر عمل نہیں کرے گا، اس نے میرا انکار کیا، اور ایسا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، پرکھ لیں، اندازہ کر لیں، اور کیلکولیٹر لے کے حساب لگا لیں کتنے مسلمان ہیں جو جنت میں جا سکتے ہیں۔ حساب لگائیں کہ آج 7 ارب کی آبادی ہے پوری دنیا میں، 7 ارب کی آبادی میں سے 1 ارب، 1.5 ارب، 2 ارب مسلم ہوں گے۔ ان 1، 1.5 ارب، 2 ارب مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اب اس کل میں سے آپ اندازہ کر لیں، حساب لگا لیں، اس کل میں سے کتنے جا رہے ہیں سائڈ پہ، کتنے نکالے جا رہے ہیں جنت، کتنے جنت میں جا رہے ہیں، کتنے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پیمانہ بتا دیا کہ جو میری اطاعت کرے گا، میری سنت کے مطابق عمل کرے گا، وہی جنت میں جائے گا، اور جو میری سنت کے خلاف عمل کرے گا وہ آدمی انکار کرنے والا ہے، میرا انکار کرنے والا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ دین میں سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، سنت کا بڑا مقام ہے، سنت ہی اصل دین ہے، اللہ کا حکم اور رسول کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں واضح طور پر رسول اللہ کا ذکر کر کے بتا دیا، یہی تمہارے آئیڈیل ہیں، یہی تمہارے نمونہ ہیں، یہی تمہارے اسوہ ہیں، انہی کی بات مانو، انہی کے راستے پر چلو۔ تو جو آدمی، جو بندہ، جو مسلمان ایسا کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جو اس کے برخلاف کرے گا کبھی بھی نہ اللہ کی رضا پا سکتا ہے، نہ اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، نہ وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اب جس آدمی کو چاہے، جو آدمی آپ میں سے، ہم میں سے، یا میری بات جو سن رہے ہیں، جو آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے وہ کیا کرے گا؟ سنت کی اتباع کرے گا، سنت پر عمل کرے گا۔ جو آدمی اپنے عمل کو اللہ کے یہاں مقبول کرانا چاہتا ہے وہ سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ آدمی سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ جس کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ اللہ کی رضا چاہیے، نہ عمل مقبول کرانا ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ بدعت ارتکاب کرے، بدعت کو ایجاد کرے، بدعت پر عمل کرے، کچھ بھی کرے۔ لیکن جس کو پیار ہے اللہ سے، جس کو پیار ہے رسول اللہ سے، جو چاہتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اللہ نے معیار بتا دیا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، رسول کی پیروی کرو، رسول کی بات مانو۔ یہ پیمانہ، یہ معیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو نجات اسی میں ہے، عمل کی مقبولیت اسی میں ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ جو ہے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور آخر میں یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ سنت کا سب سے بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، اور ہمارے ملنے جلنے والوں میں ایسا کوئی
ہے جو سنت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے ہم اس کو تنبیہ کریں، اس کو منائیں، اس کو صحیح دین کی طرف لائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ تو اپنا محبوب بندہ بنا لے، ہمارے عملوں میں اخلاص پیدا فرما دے، بار الہ ہمیں زندگی بھر عمر بھر تا حیات سنت کے مطابق زیادہ سنت پر ہمارا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے سینوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے، ان کو دور فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لے، ظالموں کو عبرتناک سزا دے دے، اسلام کو اور مسلمانوں کو پھر سے غلبہ نصیب فرما، اور ہمیں شان و شوکت والا جو وہ دور پھر سے ہمیں نصیب فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ہمارے عملوں کو مضبوط بنا دے، ہمیں عبادت کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا، نبی سے اور اپنے سے محبت کرنے والا مسلمان بنا دے۔ ہمارے منیر صاحب کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بشری غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اپنے عفو سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک بھائی تھے حیدرآباد کے، دین کی بڑی محنت کرتے تھے، علماء سے بہت محبت کرتے تھے، ابھی شادی ہوئی تھی، نوجوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، دین سے اور علماء سے بہت محبت کرتے تھے اور دین کا بہت کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ان کے بھی بشری گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہوں نے جو علمی کارنامہ انجام دیا ہے ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان اعمال صالحہ کی بنیاد پر تو راضی ہو کر ان کو جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ اگر سوالات ہوں تو ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ کر سکتے ہیں سوالات۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ جنازے کی